بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ جو عبادت گزار لوگ ہیں اپنے آپ کو تکبر غرور میں رکھتے ہیں ان کے لیے ہے، جن کی ٹانگیں زمین پر نہیں لگتی چار نمازیں پڑھ لیں تو۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متکبر علماء نہ بنو، عاجزی انکساری والے انسان بنو۔ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، خلیع تھا، یہ نہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور گناہ کرنے والا نہیں تھا۔ تو ایک دن وہ چلا جا رہا تھا، اس نے ایک عابد کو دیکھا، بنی اسرائیل کے عبادت کرنے والے شخص کو دیکھا، جس کے سر پر بادل جو ہے وہ سائے کیے ہوا تھا۔ اور اس گناہ گار کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے سب سے بدبخت اور میں انسان ہوں، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا عاجز کر دیا۔ اور اس عبادت گزار عابد کو جب دیکھا تو کہا کہ اور سب سے بہترین انسان یہ ہے جس پر عبادت گزار جو ہے۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس عبادت گزار کے پاس، عابد کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے پر بھی کچھ شفقت کرم رحمت ہو جائے۔ تو وہ اس عبادت گزار کے پاس جا کر وہ بنی اسرائیل کے گناہ گار شخص جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ تو جب بیٹھا تو اس کو، عابد کو جو ہے نا شرم محسوس ہوئی کہ یہ گناہ گار ہے اور میں عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، کوئی دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا کہ گناہ گار کے ساتھ یہ۔ تو اس نے اس کو کہا کہ مہربانی آپ کی، آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ گناہ گار کو عبادت گزار نے جب وہ اٹھ گیا تو اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی، فرمایا کہ اے پیارے، ان دونوں کو جا کر کہہ دیجئے، عبادت گزار کو بھی اور گناہ گار کو بھی۔ گناہ گار کو کہیے کہ ہم نے آپ کے گناہ بخش دیے ہیں، اب آپ نئے سرے سے عبادت کرنا شروع کرو، اور عبادت گزار کو کہیے کہ ہم نے آپ کے سارے نیکیوں کو مٹا دیا، لہذا اب آپ پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرو۔ اس کا پتہ مین مطلب کیا بنتا ہے؟ صرف اس نے تکبر کیا کہ میں کہاں اور یہ کہاں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ گار کے گناہوں کو بخش دیا، جو عاجزی کی ساری اختیار کر رہا تھا، اور وہ عالم دین جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، عبادت گزار اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے نیکیوں کو مٹا دیا، اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ دونوں کو کہا کہ اب دونوں پہ صاف ہو، شروع سے پھر دونوں کام جو ہے وہ شروع کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی عاجزی انکساری سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔